اس بات کرنے سے جان نہیں چھوٹتی کہ میری تقدیر میں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما کر سارے راستے بند کر دیے ہیں. لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے. اب کوئی کہے کہ تقدیر والی بات، تو یہ آیت پھر ٹکرائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے. اچھی کوشش، بری کوشش، جو اس نے کوشش کرنی اس کا پھل ملنا ہے. کیونکہ دو راستے موجود ہیں. انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں. اے انسان تیری مرضی شکر کر، تیری مرضی کفر کر. تو اس آیت انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں سے قیمتی باتیں ملے گی. امید ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. اور جب جائیں گے تو آپ ایک خوشی کا سما محسوس کریں گے. آج ہم اس پروگرام میں آئے اور ہمیں یہ بات نصیب ہوئی، دل خوش ہوگا. معزز سامعین، میلاد پاک کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. بھیجنے والا خدا ہو، آنے والا مصطفیٰ ہو. کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فارمیلٹی کے لیے بھیج دیا؟ صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو با اختیار بنا کر بھیجا، با اختیار بنا کر. اے میرے محبوب جاؤ، تمہیں فل اختیار ہے، جو مرضی آئے کرو. بھیجا ہوا کس کا؟ آج دنیاوی طور پہ کوئی افسر لگتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ اختیار دکھاتا ہے. تو جو کائنات کا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے محبوب بنا کے بھیجا، جس کی شان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے پیارے محبوب اگر آپ نہ ہوتے لولا کلمہ خلقت الافلاق، میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اگر آپ نہ ہوتے. لولا کلمہ ظہرت الربوبیہ، اے پیارے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اس محبوب کو بے اختیار بھیجنا تھا، با اختیار بنا کر بھیجا. صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ اختیار کیا ہے. ایک ہے قانون، ایک ہے اختیار. جہاں قانون ختم ہوتا ہے وہاں اختیار شروع ہو جاتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ اختیار اللہ پاک کے پاس ہے، وہ با اختیار ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا اختیار دے دے. کوئی رکاوٹ ہے؟ وہ اختیار دے سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے. تو ایک صحابی آتا ہے روزہ توڑ کر، اختیار سنی. ایک صحابی روزہ توڑ کے آقا پاک کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیارے محبوب اگر کوئی شخص اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو وہ تیرے پاس آ جائے. وہ صحابی نے گناہ کیا، جرم کیا، ظلم کیا اپنے اوپر، محبوب کی بارگاہ میں آ گیا معافی کے لیے. اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں سے معافی ملے گی. اور جب وہ آیا تو عرض کرتا ہے حضور میں روزہ توڑ کے آیا ہوں، میں یہ گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف فرما دیجیے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قانون بتایا کہ قانون یہ ہے کہ تو کفارہ ادا کر. کیا کفارہ؟ 60 روزے رکھ، یا 60 مسکین کو کھانا کھلا، یا غلام آزاد کا. یہ کفارہ ادا کر، ان تینوں میں سے ایک کام کر، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور میں ایک توڑ بیٹھا ہوں، 60 کیسے رکھ سکتا ہوں؟ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، نہ میں غلام آزاد کر سکتا ہوں. یہ تینوں کام میں نہیں کر سکتا، معذرت، مجبوری ہے، مہربانی فرمائیے. یہ کفارہ میں ادا نہیں کر سکتا. اب بے اختیار نبی ہوتا تو فرما دیتے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو قانون بتا دیا ہے، تیری مرضی عمل کر نہ کر، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا پھر بیٹھ جا، پھر بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری، ایک اور صحابی کھجوریں لے کے آتا ہے. حضور یہ تقسیم فرمائیے، دعا خیر فرما کے تقسیم کرنے کے لایا ہوں. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اور اسی صحابی کو بلایا کہ یہ کھجوریں تقسیم کر دے صحابہ کرام میں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے قانون آ گیا؟ یہ قانون نہیں، یہ اختیار ہے۔ اب وہ کھجوریں لے کے سر پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا، تقسیم نہیں کرتا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھجوریں تقسیم کیوں نہیں کرتا؟ تو عرض کرتا ہے حضور میں نے دیکھا ہے یہ جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں نا، ان سب سے بڑھ کر ان کھجوروں کا حقدار میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حیرانی والی بات ہے، مجرم بن کے آیا ہے، روزہ بخشانے آیا ہے، تو کفارہ ادا ہو رہا تھا کہ تقسیم کر دیتا، وہ کہتا ہے کھجوروں کا حقدار ہی میں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا جا کھجوریں بھی لے جا اور کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ اختیار ہے یا نہیں؟ یہ اختیار ہے کہ کھجوریں بھی دی اور آیا مجرم بن کے الٹا کھجوریں لے کے جا رہا ہے اور روزہ بھی بخشوا کے جا رہا ہے، یہ ہے اختیار۔ ہاں ایک بات بہت اہم نکتے کی ہے کہ قرآن پاک میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ محبوب کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ جس طرح اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے کہ محبوب ہدایت نہیں دے سکتا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے تم محبت کرتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ثابت کیا جاتا ہے دیکھو نبی پاک کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک آیت تو پڑھ لی، اسی کے ساتھ کی دوسری آیت بھی ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، پیارے محبوب بے شک آپ ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف، آپ ہدایت بھی دیتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ فرق کیا ہوا؟ اس کا فرق سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب منافقین آتے تھے تو آپ کی گفتگو اور ہو جاتی تھی، جب عاشقین آتے تھے تو گفتگو اور ہوتی تھی۔ یہ آج بھی یہی قانون چل رہا ہے، آدمی کا کوئی مخالف آ جائے تو اس سے کیسے گفتگو ہوتی ہے، کوئی دوست آ جائے تو کیسے گفتگو ہوتی ہے۔ مخالف کو کوئی راز نہیں دیا جاتا، اس سے راز چھپایا جاتا ہے مخالف سے، اور اپنوں سے راز بیان کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مخالف آتے، منافقین آتے، مشرکین کفار آتے، اللہ پاک کی طرف سے حکم مل جاتا ہے پیارے محبوب کفار آ رہے ہیں، منافقین آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا ہے جو ان کا ذہن ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ وہ کیسے کہ منافقین کفار مشرکین یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کچھ نہیں کر سکتے، کچھ جانتے نہیں، بے اختیار ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی یہی جواب دینا ہے، جب یہ آ جائے تو انہیں کہنا ہے قل لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، قل لا املک نفسی، میں تو اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ مخالفین سے ہو رہی ہیں، منافقین سے ہو رہی ہے۔ اگر عاشق آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اہل محبت آتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا سلونی اما دون العرش، عرش تک کی خبریں مجھ سے پوچھو، عرش تک کی خبریں مجھ سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یوم وصال کے روزے رکھے جاتے ہیں، یوم وصال کے روزے آقا پاک شروع کرتے ہیں تو صحابہ کرام بھی وہ سنت ادا کرتے ہوئے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آ نہیں سکتے کمزوری کی وجہ سے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ تو عرض کی کہ حضور وہ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کی سنت ادا کر رہے ہیں، یوم وصال کے روزے، کمزور ہو گئے ہیں، مسجد میں آ نہیں سکتے، تو محبت رسول میں سنت رسول میں روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا بلاؤ انہیں۔ جب وہ آ گئے، اب وہ عاشقوں کو کیا فرماتے ہیں؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ منافقوں کو کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔
لیکن عاشق آتے ہیں جو یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے میری مثل، ایکم مثلی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین، تم میں سے کون ہے میری مثل، میں تو رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، تم میں سے کون ہے میری مثل۔ عاشقوں کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے اور منافقوں کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، یہ سمجھیے۔ آج ہم دنیا داری میں کیا برتاؤ کرتے ہیں مخالف کے ساتھ اور اپنے دوست کے ساتھ، سیم یہی معاملہ اس وقت بھی تھا۔ آقا کی بارگاہ میں مخالف آ جاتے گفتگو اور ہوتی، موافق دوست آتے تو گفتگو اور ہوتی۔ اسی حوالے سے جتنی تعریف کرے اتنی تھوڑی ہے، لیکن میں جو مقصد میلاد پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو نمونہ بنا کر بھیجا، برہان بنا کر بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، شفیع المذنبین بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، با اختیار بنا کر بھیجا، جتنا کچھ بھی اختیار اللہ پاک نے محبوب کو عطا کیے ساری تعریفیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن جو میرا آج موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کس لیے بھیجا، مقصد میلاد کیا ہے۔ محبوب تو آ گیا، مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب لوگ مجھے مانتے تو ہیں، مجھ سے میرے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، مجھے مانتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے اے پیارے محبوب، جو آپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے بغیر میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں فرما دیجئے۔ بڑی حیران کن بات عرض کر رہا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ ڈائریکٹ محبت کرنا چاہتے ہیں ذرا انہیں فرما دیجئے، کل اے محبوب فرما دیجئے کن کو، جو لوگ میرے ساتھ ڈائریکٹ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اعلان کر کے بتا دیجئے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، ایک دور کے لیے نہیں، صرف اس وقت کے لیے نہیں، یہ اس وقت بھی حال، آج بھی حال، کل بھی حال، یہ ہر دور میں یہ آیت موجود ہے کہ فرما دیجئے ان لوگوں کو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، محبت کرنے کے داعی ہو، تو پھر سوچ لو اللہ وہ محبت قبول نہیں کرتا۔ جو ڈائریکٹ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے اللہ فرماتا ہے مجھے قبول نہیں۔ اے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کلیہ سمجھ لیجئے، کون سا؟ فَاتَّبِعُونِی، سبحان اللہ، میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، اتباع میری کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم، محبت کرے گا تم سے، کون؟ اللہ۔ اتباع میری کرو گے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، اور کائنات کا مالک اللہ پاک جس سے تم ڈائریکٹ محبت کرنا چاہتے ہو، تم محب بننا چاہتے ہو، اس کو محبوب بنانا چاہتے ہو، جب میری اتباع کرو گے تو وہ محب تمہارا بن جائے گا، تم محبوب بن جاؤ گے۔ فَاتَّبِعُونِی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بخشنے والا، غفور الرحیم ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہم ہیں 1400 سال پیچھے کھڑے، بڑی حیران کن بات عرض کر رہا ہوں کہ 1400 سال پیچھے کھڑے ہیں۔ اچھا یہ آیت کس کے حق میں آئی تھی؟ 1400 سال پیچھے چلے گئے،
کس کے حق میں آئی تھی، لیکن خدا را اگر ہم یہیں کھڑے رہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے؟ اگر یہ آج کسی اور کے حق میں آئی تھی اس وقت، تو پھر آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا ہم اس وقت تھے جب نماز فرض ہوئی تھی؟ جو آج ہم روزے رکھتے ہیں کیا ہم اس وقت تھے جب روزے فرض ہوئے؟ حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیا ہم اس وقت تھے؟ جو احکامات اس وقت وارد ہوئے، نازل ہوئے، اس وقت ان کے لیے تھے، آج ہمارے لیے ہیں۔ کل ہمارے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے، وہ حج بھی کریں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ ذکر اذکار کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں پیچھے ماضی پہ۔ ہم ماضی پہ کھڑے ہیں کہ 1400 سال پیچھے رہ کے قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ آیت کس کے حق میں آئی تھی۔ اولیاء کاملین، اللہ والوں کی تعلیمات یہ ہیں، اولیاء اللہ جو کامیاب ہوئے، جنہیں سند ملی، الا ان اولیاء اللہ، جنہیں سند مل گئی، انہوں نے یہ راز کھولا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک زمانے کے لیے نہیں بھیجا، یہ اس وقت نازل ہوا ان کے لیے، آج ہمارے لیے، کل ہمارے بعد جو آئیں گے ان کے لیے، جنہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے، وہ کامیاب ہوئے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن پاک کس لیے بھیجا گیا اللہ پاک نے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تو ہم 1400 سال پیچھے کھڑے ہیں، اچھا یہ آج کس کے حق میں آئی تھی؟ بالکل مجا ہے، اس وقت ان کے حق میں آئی تھی، آج یہ ہمارے حق میں ہے۔ کیا آج کوئی نہیں اللہ سے محبت کرنے والا؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی نبی ولی کی ضرورت نہیں، ہمارا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے، آج تھوڑے ہیں؟ یہ آج بھی آیت اسی طرح ہے، جب نازل ہوئی اسی طرح، آج بھی اسی طرح ہے کہ آج بھی حکم یہی ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ میرے محبوب کی اتباع کرے۔ اتباع کرنا ان کا کام ہے اور پھر ان سے محبت کرنا اللہ پاک کا فرمان ہے، میرا کام ہے۔ یہ آج بھی اسی طرح۔ تو تھوڑا سا چیکنگ کے لیے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ماضی پہ کیسے ہم کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، خالق مالک رازق ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر شے اللہ نے بنائی، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ظاہری وجود، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ظاہری وجود کس چیز سے پیدا کیا؟ اب ہر ایک کے اندر جواب تو ہر ایک کو معلوم ہے، کس چیز سے پیدا کیا؟ اس کا جواب پتہ کیا آتا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود مٹی سے پیدا کیا، یہ جواب درست ہے، لیکن ہے ماضی کا۔ جواب درست ہے لیکن ہے ماضی کا۔ میں نے باب آدم کے بارے نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہمارا وجود کس سے پیدا کیا، تو ہم فوری طور پہ پیچھے چلے گئے، ہزاروں سال، لاکھوں سال پیچھے چلے گئے باب آدم پہ، اپنے آپ سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم مٹی سے پیدا کیا، جبکہ باب آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نطفے سے پیدا کیا۔ آج کی بات کیا ہے؟ نطفے سے۔ کل کی بات کیا ہے؟ مٹی سے۔ اسی طرح جب قرآن نازل ہوا تو ہم وہی کھڑے ہیں 1400 سال پیچھے۔ خدا را قرآن پاک آج بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ جس طرح کل اللہ پاک نے گفتگو فرمائی اسی طرح آج بھی اس کی گفتگو اسی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ یا ایھا الناس، یہ کل بھی یا ایھا الناس، آج بھی یا ایھا الناس، آنے والا کل بھی یا ایھا الناس۔ اے لوگو، ہر دور میں لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، کل بھی یا ایھا الذین آمنوا، آج بھی یا ایھا الذین آمنوا، آنے والا کل بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس طرح اولیاء اللہ نے یہ راز کھولا
کہ قرآن پاک کو ماضی مت سمجھیے، قرآن پاک حال ہے، آج ہمارے لیے ہے، آج اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اس میں جو اہم ترین پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا کس لیے؟ فرمایا میرے محبوب کی اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو، اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اطاعت کرے گا اس کو کیا ملے گا، اور جو اتباع کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ تو یہاں بڑی قابل غور بات ہے کہ اطاعت کیا چیز ہے اور اتباع کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم کوئی غور و فکر کریں، کچھ سوچیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا را ٹائم سوچئے اور غور کیجئے۔ تو قابل غور بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ قرآن پاک آج ہمارے لیے اس طرح غور کیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اسی وقت کے لیے تھا، یہ اس وقت ان کے لیے تھا، آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ حکم ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، یہ بار بار حکم دیا جا رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب اطاعت کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اطاعت ہے دراصل شریعت کی پابندی، آقا پاک کے وہ احکامات، وہ اعمال جو آپ نے ظاہری طور پہ کیے ان پہ عمل پیرا ہونا اطاعت ہے۔ احکامات شریعت اطاعت پہ آتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اطاعت کرنے والا کامیاب، حتیٰ کہ دوسری آیت میں آتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان کو لیے وہ کیا مل جاتا ہے؟ ان کو جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، من النبیین، انبیاء کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، والصدیقین، صدیقین کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، والشہداء، شہداء کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، والصالحین، صالحین کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو انعام یافتہ ہے، انبیاء کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین کا گروہ۔ جب وہ اطاعت کرنے والا کسی نہ کسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ کتنے بہترین دوست تمہیں مل گئے ہیں۔ اطاعت کرنے والا کامیاب ہوا، اطاعت کرنے والا انعام پا گیا۔ اللہ پاک نے زبردست خوشخبری دے دی، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ اللہ کا خاص فضل تمہیں نصیب ہوا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اب ہم یہ سوچتے رہے یہ تو پرانی باتیں ہیں، ہم کہاں اس قابل، ہمیں یہ چیز مار دے رہی ہے کہ ہم کہاں اس قابل، ہم نے قرآن نہ سیکھا، قرآن نہ پڑھا، قرآن کیا بتاتا ہے، ہم اس قابل ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، ہم کہاں اس قابل؟ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، یا اللہ ہمارا بابا تو بڑا قابل عزت تھا، سجدہ کرایا گیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان سجدہ نہ کر کے مردود ہو گیا، یا اللہ کیا ہم اولاد آدم بھی کسی کھاتے میں ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بنی آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے تو اولاد آدم کو بھی عزت والا بنایا ہے، یہ خود آؤٹ ہو جائے تو اس کی مرضی ہے۔ ہم نے تو عزت دی ہے، اولاد آدم کو بھی عزت دی ہے، عزت والا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ یہی آیت پڑھ کے دیکھیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، عزت والا بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے زمین میں بھی اور پانی میں بھی سواریاں دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلت دی ہے، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کثیر مخلوق سے فضیلت والا اولاد آدم کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم خود نہ سمجھے اپنے آپ کو اولاد آدم تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر عارف لاہوری فرماتے ہیں، اپنے بھی گوہر ماہ و انجم سے کم نہ تھے، یہ اور بات ہے کہ فیروزہ نہ کر سکے۔ ہم اپنے آپ سے بے خبر رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ چلو مسلمان اطاعت رسول تو کرتے ہیں، پھر بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، ورد، وظائف، یہ سب ہوتے ہیں، یہ آئے اطاعت میں۔ آج میرا موضوع ہے اتباع کیا چیز ہے۔ جو مقصد میلاد ہے وہ اتباع میں چھپا ہوا ہے، جو آج تک کبھی کسی نے چھیڑا ہی نہیں۔ اتباع کیا ہے؟ محبوب کی محبت اتباع ہے، جبکہ قرآن بتا رہا ہے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اتباع رسول کہاں پہنچا رہی ہے؟ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ جو اتباع رسول کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود محبوب خدا ہے۔ جو محبوب کی اتباع کرے گا وہ بھی محبوب بنے گا۔ باقی ہمیں ساری سمجھ آتی ہے کہ آج ایک شاگرد استاد کے پاس جائے، آج کا شاگرد کل کا استاد بن سکتا ہے۔ آج کا شاگرد کل استاد بن سکتا ہے نا، پڑھ گیا کل استاد بن گیا، پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جس نے محبوب کی اتباع کی وہ بھی اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ کس نے میرے محبوب کی اتباع کی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آئیے مقصد میلاد، آقا پاک کی آمد کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اتباع رسول کریں، اطاعت رسول والے اپنی جگہ، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا وہ میرا محبوب بنے گا۔ اتباع رسول کیا ہے؟ اصلاحی جماعت کے پلیٹ فارم سے آج یہ نئی تشریح سنیے، اتباع رسول ہے کیا؟ اطاعت رسول وہ اعمال جو آقا پاک نے ظاہری طور پہ کیے وہ اطاعت میں آتے ہیں، اور اتباع رسول میں وہ اعمال جو آقا پاک نے باطنی طور پہ کیے، جو بظاہر نظر نہیں آتے اور آپ نے کیے ہیں، وہ آتا ہے اتباع رسول میں۔ اب اس کی مثال سنیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ ایک آدمی، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں لائق ہیں، چاروں فرما بردار ہیں، والدین چاروں پہ خوش ہیں، شاباش دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، خوش ہیں کہ ہماری اولاد بڑی لائق ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، حکم مانتے ہیں، شاباش کے حقدار ہے۔ لیکن والد سوچتا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں، میرے اندر جو ہنر ہے، جو میں کام کرتا ہوں، اس کے لائق کون سا میرا بیٹا ہے؟ جو میرے اندر ہنر ہے، جو میں کاروبار کرتا ہوں، وہ کس کو دوں میں؟ وہ چاروں میں سے انتخاب کرتا ہوں، چاروں میں سے انتخاب کرتا ہے کہ کون سا میرا بیٹا اس لائق ہے، اس کو میں اپنی سیٹ پہ لاؤں، اپنا ہنر دوں۔ وہ چاروں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے اور اپنے اندر والی چیز عطا کرتا ہے، اپنے اندر کا ہنر دیتا ہے، اس کو اپنا ہنر سکھا کے اپنی سیٹ پہ بٹھاتا ہے، اپنی سیٹ اس کے حوالے کرتا ہے، لے تو سنبھال،
جب ہنر دے دیتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو وہ سیٹ پہ آ جاتا ہے۔ اب اطاعت والے تو سیٹ پہ نہیں آ رہے۔ سیٹ پہ کون آیا؟ جس نے اندر والی چیز حاصل کی، اتباع کی۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کو، فالو کو، نقش قدم پہ چلنے کو۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو۔ حکم ماننا اور ہے، فالو کرنا، نقش قدم پہ چلنا، پیروی کرنا یہ اور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اعمال جو آپ نے کیے ہیں بظاہر نظر نہیں آتے، وہ ہے اتباع رسول۔ ان میں 3 عمل اہم ہیں۔ آج سنیے بڑا، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے۔ 3 عمل ایسے ہیں اہم جو اتباع رسول میں آتے ہیں، جس سے ہم تینوں سے بے خبر ہیں، تینوں سے دور ہیں۔ اتباع رسول جب تک نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی۔ پہلا عمل کیا ہے؟ اتباع رسول میں پہلا عمل دل کا زندہ ہونا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ دل کا زندہ ہونا، دل کا بیدار ہونا، دل کا جاگنا۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، بظاہر آرام فرما رہے ہیں، سارے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ آقا پاک آرام فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ اٹھے وضو نہ فرمایا اور جماعت کرا دی۔ جماعت جب ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ کا حکم ہے آدمی سو کے اٹھے تو وضو کرے، آج آپ ہمارے سامنے آرام فرما رہے تھے، آپ بیدار ہوئے، وضو نہیں فرمایا، جماعت کرا دی، کیا حکمت ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، تم نے دیکھا میرے ظاہر کو، میں واقعی سو رہا تھا، میری آنکھیں سوتی ہیں، تنام عینی، میری آنکھ سوتی ہے، تم نے دیکھا میری آنکھ سو رہی تھی، لیکن تم نے میرے باطن کو تو نہیں دیکھا۔ ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ ہے اتباع رسول کہ دل کو جگانا، کہ دل جاگ جائے، جس کے بارے میں حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو صاحب فرماتے ہیں ایک جاگن، ایک جاگن، ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دے آئی ستے ہو۔ ایک جاگن جن کے دل جاگ چکے ہیں، ایک جاگ نہ جانن جنہیں جاگنے کا طریقہ نہیں آتا، دل کو جگانے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایک جاگ دے آئی ستے ہو، ایک بظاہر تو جاگ رہے ہیں، اندر سوئے ہوئے ہیں۔ ایک ستیاں جا واصل ہوئے، ایک ستیاں جا واصل ہوئے، بظاہر سوئے پڑے ہیں لیکن اندرونی طور پہ وہ واصل با خدا ہیں۔ آقا پاک کی مجلس میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مجلس میں واصل باللہ ہو رہے ہیں۔ ایک ستیاں جا واصل ہوئے، ایک جاگ دے آئی مٹھے ہو، کی ہویا جے گھو جاگے لیندہ سا اپٹھے ہو، میں قربان تنا تھی باہو جنہ کھو پریم دے جتے ہو۔ یہ ہے اتباع رسول۔ اور پھر آقا پاک نے فرمایا ہمیں جگانے کے لیے، خود تو جاگ رہے ہیں، خود تو ان کا دل جاگ رہا ہے، ہمیں جگانے کے لیے کیا فرمایا؟ الانفاس معدودہ، سانس گنتی کے ہیں، کل نفسی یخرج بغیر ذکر اللہ، ایک سانس بھی اللہ کے ذکر سے خالی گیا تو مردہ گیا، فَهُوَ مَيِّتٌ، وہ مردہ گیا، حرام گیا۔ یہ آقا کا فرمان ہے، یہ اتباع رسول میں آتا ہے، جس کا ترجمہ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان بہو صاحب عارفانہ رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیں۔ کون سی آنکھیں؟ ظاہری تو پہلے کھلی ہے، دل والی آنکھ کھل گئی۔ سنیا سخن گئیاں کھل اکھیں، اسی دل مولا واللایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گئے حضرت باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ اتباع رسول
زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور آقا پاک کا فرمان ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مثل اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل۔ اور پھر آقا پاک کا فرمان سنیے، آقا پاک فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مدغۃ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار سن لو، وہ ٹکڑا ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ ٹکڑا ہے دل، وہ ٹکڑا ہے دل۔ آقا پاک اپنا دل جاگ رہا ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی، اور اللہ والوں کا دل جاگتا ہے۔ اب دل کی اہمیت سنیے، جس کے بارے میں آقا پاک فرما رہے ہیں انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ دل ہے۔ ذرا سنیے دل کی اہمیت کیا ہے۔ آقا کی نگاہ دل پہ، اللہ کی نگاہ کس پہ ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم بل ينظر فی قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے اعمال نہیں دیکھتا۔ حیران کن بات، اللہ تعالیٰ نہ صورتیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بل ينظر، بلکہ وہ دیکھتا ہے، نظارہ کرتا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے، ونیاتکم، اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نگاہ بھی دل پہ، محبوب کی نگاہ بھی دل پہ۔ قرآن من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو شخص یہاں دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ یا اللہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو یہ ظاہری آنکھوں والا یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا، تو دوسری آیت نے تصدیق فرما دی، نہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ظاہری آنکھوں والا اندھا نہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں دل ہیں، جو دل کا اندھا یہاں رہا وہ دل کا اندھا وہاں بھی رہے گا۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ کمال کی بات سنیے کہ جس نے دل کو روشن نہ کیا، دل سے بے خبر رہے، تو کل فیصلہ سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر تعداد جن اور انسانوں کی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے تو دل دیے تھے، دلوں سے بے خبر رہے۔ آئیے اب حضرت سلطان باؤ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں دل کے بارے میں؟ فرماتے ہیں دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، جے کوئی اسنو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہوئے، متا کدی یار سیانے ہو۔ حضرت سلطان باؤ صاحب کی نگاہ میں دل کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کے فرمان کے مطابق آقا آئے اور کھول کے رکھ دیا، اے انسان جاگ، تیرے اندر اللہ نے ایک ٹکڑا رکھا ہے جس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا وجود ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو گیا سارا وجود خراب ہو جائے گا۔ کیا تمہیں فکر ہے؟ حضرت سلطان باؤ صاحب نے پھر اسے کھولا، فرمایا دل کیا ہے؟ دل کس کی جلوہ گاہ ہے؟ دل کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ڈا دے مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ڈیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ڈائیں۔ ہماری نگاہ تو ہے مسجد پہ یا خانے کعبے پہ، اولیاء اللہ کی نگاہ کدھر ہے؟ اللہ کی نگاہ کدھر ہے؟ آقا پاک کی نگاہ کدھر ہے؟ قرآن کی نگاہ کدھر ہے؟ ان سب کی نگاہ ہمارے اندر دل پہ ہے۔ ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ حضرت سلطان باؤ سے فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر دل ہے، اے تن رب سچے دا حجرہ، اے تن رب سچے دا حجرہ، وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔
تو پھر فرماتے ہیں کہ دل کے بارے میں کہ دل انسان کے اندر جو دل ہے جسے ہم گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں کہ گوشت کا لوتھڑا اتنا سا ہے، حضرت سلطان باؤ صاحب کو نظر نہیں آتا کہ لوتھڑا؟ آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ دل کی اہمیت کیا ہے، دل کی حقیقت کیا ہے، دل کی وسعت کیا ہے، جو آقا نے فرما دیا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا وجود ٹھیک، اگر وہ خراب ہو جائے سارا وجود خراب۔ وہ دل کیا ہے؟ فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو چھوٹا سا ٹکڑا سمجھتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تاڑے ہو، جو دل دا محرم ہووے حضرت باہو سو ہی رب پچھاڑے۔ آج ہم اپنے دل سے بے خبر ہیں، کل پتہ چلے گا دل کی اہمیت کا۔ اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ نے اولیاء اللہ بھیجے کہ انسان کا دل ٹھیک ہو جائے، یہ دل روشن ہو جائے، یہ عرش اللہ بن جائے، یہ میرۃ الرحمن بن جائے، اسی میں سے جلوے دیکھے جائیں، اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ دل وہ شیشہ ہے، جب یہ روشن ہو جائے تو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو۔ اس دل سے ہم بے خبر ہیں، تو پھر اس دل کا علاج آقا پاک نے بتا دیا کہ دل کا علاج کیا ہے، کہ دل کا علاج تو صرف ایک ہی ہے کہ دل کو صاف کرنے کا آلہ ہے، لکل شیء سکالۃ و سکالۃ القلب ذکر اللہ، دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، جس کے لیے آج اصلاحی جماعت یہ پیغام لے کر چلی ہے۔ یہ ہے دل کو صاف کرنے کا آلہ، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو اللہ والے عطا کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ آج بھی دربار پرنوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باؤ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے شہزادہ سلطان فقر، اکثر سلطان فقر، مخزن بار معرفت حقیقت حضرت سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب دامت برکات القدسیہ ابھی سٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو زیارت بھی نصیب ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ گھڑیاں بھی نصیب ہوں گی۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیریا، ہر کے خاد ہم نشیدی با خدا او نشیدت در حضور اولیاء۔ تو وہ اللہ والوں کا کام یہ ہے مین کہ جس کے بارے میں آقا نے فرما دیا کہ دل ٹھیک ہو جائے تو دل ٹھیک ہوتا اللہ کے ذکر سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو پھر اللہ والے وہی نسخہ عطا کرتے ہیں جس سے دل ٹھیک ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جس کے ذکر سے دل روشن ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل شیشہ بنتا ہے اور یہ عرش اللہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والے خود تو مطمئن ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا دل مطمئن ہو۔ تو یہ سنت رسول، اتباع رسول، یہ پیغام لے کر اولیاء کاملین چلتے ہیں تاکہ ہر ایک کو یہ تحفہ دیا جائے، ہر کوئی اپنے دل کو ذکر سے روشن کر کے اسے عرش اللہ بنائے، ہر کوئی اتباع رسول کر کے اللہ اس سے محبت کرے، اللہ سے کنیکشن جڑ جائے، فاذکرونی اذکرکم ہو جائے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس لیے حضور تشریف لا رہے ہیں یہ خزانہ عطا کرنے کے لیے، جس نے بھی یہ خزانہ اسم اعظم کا لینا ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے نماز، بعد میں ذکر۔ نماز شریعت میں آتی ہے، ذکر طریقت میں آتا ہے، نماز اطاعت میں آتی ہے، ذکر اتباع میں آتا ہے۔ اس سے ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے، اس سے ہمارا باطن پاک ہوتا ہے۔ جب دونوں پاک ہوں گے تو پھر نماز درجہ معراج کو پہنچتی ہے، کیونکہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو ساتھ ساتھ مزید آگے چلیے، دوسرا عمل ہے اتباع رسول میں تہجد۔ تہجد کا رزلٹ کیا ہے؟ تہجد محبوب پہ فرض تھی، لیکن آج اتباع میں ہے۔ یہ محبوب کا باطنی عمل ہے، یہ اکیلے کا عمل ہے، خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں پڑھ لو، کسی خبر ہے پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود مل رہا ہے اتباع رسول میں۔
اور دوسرا ثبوت اس کا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لا یزال عبدی، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل تہجد کے ذریعے جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اتباع رسول آئی کہ نہیں آئی؟ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس سے ظاہر ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے چلتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا اتباع رسول میں سب سے اہم چیز نماز تہجد آئی، نوافل تہجد، اللہ تعالیٰ کرے ہر ایک کو نصیب ہو۔ اور تیسری بات دعوت اللہ، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے داعی اللہ بنا کر بھیجا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کے بھیجا کہ مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ سے ملاؤ۔ اور یہ سنت اللہ والوں کے پاس ہے، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو فرمایا، پیارے محبوب ایک اعلان کر دیجئے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دعوت اللہ والا کام صرف محبوب کا تھا اور کسی کے بس کا روگ نہیں، تو اعلان کر دیجئے قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی، فرما دیجئے پیارے محبوب یہ جو میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، علی بصیرۃ انا، مجھے بھی دل کی آنکھ حاصل ہے، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں ان کو بھی دل کی آنکھ نصیب ہو جاتی ہے۔ اتباع رسول میں دل روشن ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا پیارے محبوب یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ آئیے آج ذرا غور کریں کہ قلبی ذکر، تہجد اور دعوت اللہ، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کوئی پرابلم نہیں، کہیں باہر نہیں جانا، جو اللہ کا طالب بن جائے اسے باہر نہیں جانا پڑتا، اسے کہیں سفر نہیں کرنا پڑتا، کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، صرف طالب اللہ بننا شرط ہے، مرد بننا شرط ہے۔ طالب الدنیا، طالب العقبہ، طالب المولا، طالب دنیا مخنث خسرا، طالب عقبہ مؤنث عورت، طالب المولا مذکر مرد۔ طالب دنیا کے لیے ہے وہ کاروبار کرے، ملازمت کرے، ذمہ دارہ کرے، پیسہ کمائے۔ طالب عقبہ کے لیے عبادت ریاضت کرے، مسجد میں جائے، مدرسے میں جائے، خانے کعبے جائے، ثواب اکٹھا کر لے۔ لیکن طالب مولا کہاں جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور اقصی سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تکلیف بھی آپ کو دوں گا، اور اگلی بات اہم نکتہ کی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آج آپ اس میلاد پاک محفل میں آئے ہیں، پیارے محبوب کے میلاد میں، اور یہ پیغام آپ سن رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی انسان کے دل کو روشن کرنے کے لیے، انسان کا دل روشن ہو جائے۔ یہ کب روشن ہوگا؟ سب سے پہلے یہ مرد بنے، اللہ کا طالب بنے۔ جب اللہ کا طالب بن جائے تو پھر سے آج سن لیجئے اولیاء کاملین نے یہ راز کھولا کہ کہیں باہر نہیں جانا، اللہ کو پانے کے لیے اپنے دل میں جانا ہے۔ اللہ کو ملنے کا ایڈریس اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہاں جانا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جس نے بھی پایا ہے اپنے دل سے پایا ہے۔ حضرت سلطان صاحب عارفوں کے بادشاہ کی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں میں دل وچوں ہے شو پایا،
لوگ جاویں مکے مدینے ہو جہاں اندر وڑ جھاتی پائی ڈٹھا یا رک اللہ ہو تو کہاں سے ملا؟ پہلے طالب بنو اور پھر تعین منزل ہمارا اپنا دل ہے. اب دل میں جانے کے لیے مرشد کامل چاہیے. جب مرشد کامل ملتا ہے تو وہ طریقہ کار بتاتا ہے کیا کہ دل میں جانے کا رستہ ہے سانس. اپنے دل میں جانے کا رستہ ہے سانس. وہ کیسے؟ سینے وچ مقام ہے کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو ایو سا جو آوے جاوے اور شے نے کائی ہو اسنو اسم الاعظم آکھن ایو سر الہی ہو ایو موت حیاتی یاد رتبہ ہو ایو بیت الہی ہو. دل میں جانے کا رستہ سانس ہے اور اس پہ چلنے کی سواری اسم اعظم. آج حضور مرشد پاک اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ جو اللہ کے طالب بنے، جو اتباع رسول کریں، جو اتباع رسول میں آ کر اللہ کو پانا چاہیں، ان کے لیے رستہ کہیں باہر نہیں جانا، اپنے دل کو روشن کرنا ہے، اپنے دل کو ذکر اللہ سے چمکانا ہے. رستہ سانس ہے، سواری اسم اعظم ہے. جب ہم اسم اعظم کا ذکر سانسوں کے ساتھ کریں گے جو کہ عاشقوں کا طریقہ ہے، عاشق پڑھیں نماز پرمدی جے وچ حرف نہ کوئی ہو جب نہ ہلے ہونٹ نہ پھٹکے نظرت با ہو خاص نمازی سوئی ہو. اب حضرت سلطان صاحب کا ایک بیت سنیے اور اسے یاد بھی کر لیجئے، زندگی بھر کام آئے گا. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کا طالب بن جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جنہ عشق حقیقی پایا. حقیقی عشق اللہ اس کے محبوب کا ہے. جنہ عشق حقیقی پایا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. منہ نہ کچھ علامن ہو، وہ زبان کو چپ کرا دیتے ہیں. اتباع رسول پہ آتے ہیں، وہ دل کو جگاتے ہیں. منہ نہ کچھ علامن ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ. قلبی ذکر کرنا اتباع رسول میں ہے. ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ. دم نو قید لگاون ہو، نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو. پر میں قربان تنا تھی باہو جڑے دل وچ یار وکھاون ہو. جڑے دل وچ یار وکھاون ہو. یہ دل عرش اللہ بن جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. اور دل میں کس کا جلوہ ہے؟ دل گھر ہے خدا دا نالے گھر مصطفیٰ دا. اللہ بھی یہیں سے ملتا ہے، اللہ کا محبوب دل سے ملتا ہے. آئیے آج حضور مرشد پاک تشریف لائے ہیں. ابھی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے اور پروگرام کے بعد جو ساتھی یہ اسم اعظم حاصل کرنا چاہیں فی سبیل اللہ، جو اتباع رسول میں آتا ہے جس سے دل روشن ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے اور دل ہمارا روشن ہو جاتا ہے، عرش اللہ بنتا ہے. یہ حاصل کرنے کے لیے آپ پروگرام کے بعد اس مزاد حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے اپنے گھر بیٹھ کر طریقہ کار بتایا جائے گا. اس دل کو روشن کرے ذکر اللہ سے اور پھر الصلاۃ معراج المومنین درجہ معراج تک نماز کو پہنچائیں. تو میری دعا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. وما علیہ الا البلاغ المبین. پھر سے تقریر کی کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کو مرشد پاک بیعت کرائیں گے اور اس کے بعد وظیفہ آپ کو سب کو ملے گا. ایک منٹ ہوتے پیچھے ہونا ذرا اتباع رسول میں اہم پوائنٹ ہے اذکر اسم ربک وسیلہ. صبح و شام اپنے رب کے نام کو ذکر کرو. یہ رب کا نام ہے. کیسے کرنا ہے؟ اذکر ربک فی نفسک، سانسوں کے ساتھ دل کے اعراف میں. اس کے لیے آپ دو ٹائم مقرر کرتے ہیں جو آپ کو روزانہ ملے.
آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ جتنا بھی ملے آدھا پونا گھنٹہ صبح آدھا پونا گھنٹہ شام یعنی اگر اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکال لیا جائے ذکر کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام تو پھر کتنا فائدہ ہوگا. تو اس پہ جب ہمیں فکر کرنا ہے 2 ٹائم آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کا دیکھ کر کہ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھے ہاتھ کار وقت دل یار وقت اس کو ایسے باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کے اپنے دل کے سامنے رکھ کر اس کو دیکھ کر ذکر کرنا ہے کہ اندر سانس جائے دل پڑے اللہ ہو جسے ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ اکبر یہ وہی اللہ ہو لفظ ہے. اندر والے سانس کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ ہو. جب سانس باہر آئے تو پھر ہونٹ آواز بند دل کی زبان سے پڑھنا ہے ہو اللہ ہو اللہ ہو. یہ اللہ ہو نہیں اللہ ہو الگ ہے اور ہو الگ ہے. جیسے اللہ ہو پیش ہے یہ الگ ہے اور ہو الگ ہے. یہاں الٹا پیش لگ گیا پھر اللہ ہو بن جاتا ہے. یہ اللہ ہو نہیں اللہ ہو الگ ہے اور ہو الگ ہے. اندر سانس جائے دل پڑے اللہ ہو اور جب سانس باہر آئے پھر پڑھا جائے ہو. تو ساتھ ساتھ ذکر کرتے کرتے آنکھ بند کر دی ہے اور پھر یہ دل کو تصور ایمان آئے کہ آنکھ بند کر دے اسی طرح میرا دل ہے اور ایسے اللہ لکھا ہوا یہ خاص خیال رکھنا ہے. یہ الف ادھر یہ باہر کی طرف ہے ہم نے نقش کرنا ہے اندر کی طرف. الف ادھر ہے ادھر یعنی میرا دل میرے سامنے ہے اور دل کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے. دائیں طرف الف اور بائیں طرف ہے. یہ 2 ہی اہم پوائنٹ ہیں. سیم ڈال کے چارجنگ کرنی مثال دے رہا ہوں. سیٹ میں سیم ڈالیں گے پھر چارجنگ کریں گے سٹا ہو جائے گا. یہ ایسے الف اور ایسے ہی اور پھر اندر ساتھ جائے دل پڑے اللہ ہو سب ساتھ دل پر ہو. اس سے دل بھی روشن ہوگا روح کو غذا پہنچے گی روح بیدار ہو جائے گی. پر اتنی سی دیر ہے جو ہی روح بیدار ہوئی فوری طور پہ باطن کھل جائے گا. پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہاں سے آیا ہے کہاں آیا کدھر جا رہا ہے. یہ راز کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کی کوشش کرنی ہے. اب یہ روح سے بات کرائیں گے اس کے بعد آپ نے بیٹھے رہنا ہے اپنا نام لکھوا کر یہ وظیفہ لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اونچی آواز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں. جن کاموں سے میں توبہ کرواؤں توبہ سچے دل سے کرنی ہے اور اسے پھر یاد رکھیے گا. اونچا نہیں پڑھنا جی میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ توبہ ہے کفر سے توبہ ہے شرک سے توبہ ہے حرام سے توبہ ہے زنا سے توبہ ہے چوری سے توبہ ہے غیبت گلے گوئی سے توبہ ہے جھوٹ سے. یا اللہ توبہ ہے سب گناہوں سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ پاک مجھے داخل کر سلسلہ سنگری قادری میں سلطان الفقر حضرت سلطان محمد باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اسکر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سلطان الفقر حضرت سلطان محمد باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاتھ اپنے منہ کو پھیر لیجیے اور اپنے دل کو. مبارک ہو تمام ساتھیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھی جی. ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح کلمہ شریف کی اور ایک تسبیح درود شریف کی. روزے اور تراویح یہ بھی بڑے پیار کے ساتھ دعائے خیر تمام ساتھیوں کے لیے جو تشریف فرمائیں.
ارشد